الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک اپنی بابرکت ساعتوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور یہ دوسرا عشرہ بخشش عامہ کا ہے. ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا اور تیسرا دوزخ سے آزادی کے پروانے نصیب ہونے کا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، بلکہ اپنے افکار اور اپنی سوچ سے کس قدر رحمت الہی یا بخشش الہی کو پا رہے ہیں. رمضان ہو یا غیر رمضان، رحمت باری کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اور اللہ کی نعمتیں ہر آن تقسیم ہو رہی ہیں. توبہ کرنے والے کے لیے اس کی بخشش عامہ ہر لحظہ موجود ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو. یہ ساری باتیں ہم زیر بحث لاتے ہیں. بے پناہ فضائل رمضان المبارک کے، نزول قرآن کے، کتاب الہی کے، دوسری عبادات کے بیان ہوتے ہیں، برکات بیان ہوتی ہیں. یہ سب درست ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے یا ہم کتنا حاصل کر رہے ہیں. رحمت الہی ایک ذات میں سمو دی گئی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. صرف اس دنیا کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے سوا جتنی کائنات ہے، ایک ذات باری کو چھوڑ کر باقی جو کوئی بھی ہے، اس سب کے لیے رحمت کا خزانہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، لفظ عالمین اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو سمو لیتا ہے. تو ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا دیا. عرش کے لیے، حاملین عرش کے لیے، جنت کے لیے، فرشتوں کے لیے، ملائکہ اور ناری اور نوری ہر مخلوق کے لیے، خاکی مخلوق کے لیے، چرند پرند حیوان انسان ہر ایک کے لیے. اب وہ حصول رحمت جو ہے اس کی استعداد مختلف ہے. ظاہر ہے جس طرح سے فرشتہ رحمت باری کو پاتا ہے، اس کے مقابلے میں جن تو نہیں پا سکتا. وہ ایک الگ مخلوق ہے، اس کی الگ استعداد ہے. جس طرح انسان پاتا ہے اس طرح حیوان تو نہیں پا سکتا. تو سب کے لیے رحمت کے الگ الگ شعبے ہیں. حیوان کے لیے اس کی حیات ہی رحمت ہے،
اس کا رزق اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اسے صبح و شام روزانہ تازہ رزق ملتا ہے، کبھی وہ کوئی گھر نہیں بناتا، کہیں مزدوری کرنے نہیں جاتا، اپنا رزق پاتا ہے، صحت پاتا ہے۔ آبی مخلوق پانی میں اپنا رزق پاتی ہے، پرندے ہوا میں ہیں، زمین پر کتنی مخلوق آدمی گن نہیں سکتا، لیکن ہر مخلوق فرشتے کو جو رحمت چاہیے اس کا ایک الگ شعبہ ہے۔ زمین پر بسنے والوں کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، خود زمین کو جو چاہیے وہ ایک الگ شعبہ ہے، اس کی ایک الگ طریق ہے، ایک الگ کیفیت ہے۔ اس ساری مخلوق میں انسان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ یہ زمین جو ہے علم فلکیات کے مطابق بھی ارشادات باری کی تائید خود علم فلکیات بھی کرتا ہے، اگرچہ ارشاد باری کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ تائید باری کی محتاج ہوتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم، اللہ کی بات ان کی تائید کرتی ہے تو وہ درست ہیں، نہیں کرتی تو ان کے درست ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اللہ کی جو بات ہے، جو ارشاد باری ہے، وہ کسی کی تائید و تصدیق کا محتاج نہیں ہے، وہ حق ہے۔ لیکن اتنی ترقی کرنے کے بعد ماہرین فلکیات بھی اب اسی نتیجے پہ، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جتنے بھی ستارے یا سیارے جو سماوی میں ہیں، آسمان کی وسعتوں میں ہیں، ان سب کے اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ سارے گویا زمین کی تربیت اور اس کے بناوٹ اور اس کی تبدیلیوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ سویڈن میں ایک دفعہ تجربہ کیا گیا کہ سمندر کی ایک کھاڑی کو درمیان میں دیوار دے کر مد و جزر سے اور سمندری موجوں اور طوفانوں سے بچایا جائے تاکہ اس میں جو مچھلیاں ہوں وہ محفوظ رہیں۔ تو انہوں نے سمندر کی ایک کھاڑی میں اس طرح کی دیوار بنا دی کہ عام پانی کے راستے تو رکھے کہ وہ اندر آتا رہے، لیکن جو لہریں آتی ہیں، جب مد و جزر آتا ہے یا سمندر میں طوفان آتا ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے تو اس کا اثر اس پہ نہ پڑے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس میں جو مچھلیاں تھیں وہ بیمار ہونا شروع ہو گئیں، مرنے لگ گئیں۔ تو تب یہ تحقیق سامنے آئی کہ یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے پانی میں یا یہ جو طوفان آتے ہیں، تو یہ جو میلوں گہرا سمندر کا پانی ہے اسے الٹ پلٹ دیتے ہیں۔ اوپر کے پانی ہوا سے آکسیجن لیتا ہے، لیکن نیچے کے پانی میں جب جاندار آکسیجن استعمال کرتے رہتے ہیں تو کم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پانی ساکن ہو جاتا ہے وہاں کمی پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح سے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، لہذا یہ دیوار بنانا درست نہیں ہے۔ یہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ مد و جزر اور سمندری طوفانوں کو جوڑ دیا۔ اسی طرح ڈاکٹر سلطان صاحب نے ایک جدید ریسرچ پہ کتاب لکھی، مجھے بھی انہوں نے دی، لائبریری میں موجود ہے۔ یہی سلطان جنہیں افغانستان کے معاملے میں اریسٹ کیا گیا اور گھسیٹا گیا، تو انہوں نے بڑی عجیب پوری تاریخی شہادتیں دے کر انہوں نے لکھی کہ سمندر جو ہے، سورج جو ہے، اس کی سطح پہ بھی طوفان اٹھتے ہیں۔ سورج کی سطح پہ طوفان اٹھتے ہیں، وہ نارمل نہیں رہتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی سورج کی سطح پہ طوفان آتا ہے، زمین پہ انسانی کردار میں تیزی اور غصہ اور شدت آ جاتی ہے۔ اور انہوں نے سائنسی اصولوں سے ثابت کیا ہے
کہ یہ جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں دونوں جنگ عظیم، یہ اس وقت ہوئی ہیں جب سورج کی سطح پہ ایسے طوفان تھے جیسے اس کے علاوہ نہیں آئے، اور اس میں پوری تاریخ دے کر واقعات عالم کی، دہشت گردی کی، قتل و غارت کی، خانہ جنگی کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ جدید سائنسی آلات سے سورج کا جو معائنہ کیا گیا اور اس پہ جو طوفان جس طرح ہے اسے ریلیٹ کیا گیا۔ اور عجیب بات ہے کہ جب کبھی زمین پہ دہشت گردی اور قتل و غارت یا خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو وہی دن وہ ہوتے ہیں جب اس پہ سورج پہ طوفان آئے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کائنات کے سارے سیارے، ستارے، سورج، چاند سب زمین کی تربیت کرتے ہیں۔ کسی کے طفیل فصلیں اگتی ہیں، کسی کے طفیل ان میں مٹھاس پڑتی ہے، کسی کے طفیل بارشیں برستی ہیں۔ یہ سارے اسباب بنا دیے ہیں مسبب الاسباب نے اس زمین کو آباد رکھنے کے۔ یعنی یہ زمین حاصل کائنات ہے۔ اس زمین پہ جو کچھ بنایا، انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میں نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے، پانی ہے، بجلی ہے، ایٹم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زر ہے، جواہر ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، درخت ہے، سبزہ ہے، چارہ ہے، پھل ہے، جو کچھ بھی زمین پہ ہے یہ صرف تمہاری خاطر ہے۔ وَخَلَقَ لَكُم، پیدا ہی تمہارے لیے کیا گیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سارے ستاروں اور سیاروں پہ جو رحمت ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ انہیں اپنا کام کرنے کی استعداد ان میں رہے، ان میں بقا رہے، ان میں وہ قوت رہے کہ جو خدمت ان کے ذمہ ہے وہ کرتے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ زمین کی ساری مخلوق اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ تمام کائنات کا حاصل کیا ہے؟ انسان، جس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ تمام تخلیق میں سب سے عزت والا، سب سے بڑا، سب سے معزز۔ لیکن انسان مکلف ہے، بس یہاں آ کے بات پھنس جاتی۔ ساری مخلوق کو فطری طور پر ان کی ضرورت کے مطابق رحمت باری سے حصہ ملتا ہے۔ اس کو اگر میں آسان کر کے کہوں تو میں کہوں گا کہ ساری مخلوق کو اس کی ضرورت اور استعداد کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پہنچتی ہے۔ رحمت الہی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی ذات بابرکات مجسم رحمت الہی ہے۔ ساری کائنات کا وجود محتاج ہے رحمت الہی کا، اس کی تخلیق محتاج ہے رحمت الہی کی، اس کی خصوصیات محتاج ہیں رحمت الہی کی، اس کی بقا محتاج ہے رحمت الہی کی۔ گویا کائنات کا ذرہ ذرہ برکات محمد الرسول اللہ سے مستفید ہو رہا ہے، اور یہ تو تاریخ میں موجود ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلتا تھا تو شجر و حجر، درخت اور پتھر مجھے سلام پیش کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ اور سلام ہو، درود ہو اور سلام ہو آپ کی ذات۔ گویا جانتے تھے۔ ابھی جہل نے مشہور واقعہ ہے، کچھ کنکر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، مٹھی بند تھی، اور سوال کیا مجمع عام میں
بیت اللہ کے گرد عمارت نہیں تھی، نہ کوئی دیوار تھی، اور ارد گرد چٹانیں تھیں پہاڑوں کی جو اب ذرا پیچھے ہٹا دیے گئے ہیں۔ تو لوگ وہاں آ کر، مکے کے لوگ ارد گرد بیٹھتے تھے، فارغ وقت میں گپ شپ کے لیے بھی بیت اللہ کے گرد ہی بیٹھا کرتے تھے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا تو مٹھی بند تھی اور کہنے لگا آپ وہی الہی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پھر میں آسمانوں پر چلا گیا، پھر میں نے جنت دوزخ دیکھی، پھر میں نے اللہ سے بات کی، میں واپس آ گیا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ذرا آپ یہ بتا سکیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ عرشوں کی، آسمانوں کی بات ہمیں سناتے ہیں تو ہم تو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ میں جانتا ہوں میری مٹھی میں کیا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، یا جو کچھ مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ کنکریوں نے شہادت دی، لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ صفت۔ کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کنکر، پتھر، درخت ایک درود پڑھتے ہیں، اسی ذات کی برکات سے مستفید ہوتے، اسی ذات ستودہ صفات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ان کا وجود قائم ہے۔ اور اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ برکات محمد الرسول اللہ ہے کہ ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر پتا، ہر شاخ، ہر ڈالی، ہر قطرہ، ہوا کا ہر جھونکا، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ باقی نہیں رہتا۔ پہاڑ ذکر نہ کرے تو گر جاتا ہے، درخت ذکر نہ کرے تو سوکھ جاتا ہے، فصل ذکر نہ کرے ختم ہو جاتی ہے، جانور ذکر سے غافل ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی صفحہ ہستی پہ نہیں ہے، اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حمد سے غافل ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور ذکر الہی اور اللہ کی حمد کیا ہے؟ یہی تو برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جو آپ سے متصل ہوئے ان کی کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر ذرہ بدن ذاکر ہو گئے، خون کے قطرے اللہ اللہ کرنے لگے، رگ و ریشہ، پٹھے اور ہڈیاں اللہ اللہ کرنے لگ گئی، کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر ذرہ بدن ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو یہ ساری کائنات مستفید ہو رہی ہے۔ جب بات آتی ہے انسان کی، یہاں اللہ کریم نے انسان پہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ تجھے میں نے وہ شعور دیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا۔ ساری مخلوق حاکم کی اطاعت پہ مجبور ہے، وہ نوری فرشتہ ہے، حاملین عرش ہے یا ذرہ خاک ہے۔ واحد مخلوق ہے انسان جسے اس نے اجازت دے دی کہ یہ کائنات میں نے سجا دی ہے، اور اس میں بڑی لذتیں سمو دی ہیں، اس میں بڑا حسن سمو دیا ہے، اس میں بڑے آرام سمو دیے ہیں، اور سب تیرے لیے ہے۔ ایک پابندی ہے کہ جس چیز کو بھی حاصل کرنا ہے اس کے حصول کا جو طریقہ اور سلیقہ میں بتاؤں اس طریقے سے حاصل کرو اور رہو موج کرو۔ لیکن اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی پسند سے چھینا جھپٹی سے
دھینگا مشتی سے لوگے تو اس کا مطلب ہے کہ تم میری رحمت سے محروم ہو جاؤ. اب جو رحمت سے محرومی ہے وہ انسان کو ساری مخلوق سے نیچے گرا دیتی ہے. یعنی سب سے اوپر ہے، جب گرتا ہے تو سب سے نیچے. ثم رددناہ اسفل السافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے سب سے اعلیٰ، ہر انداز سے مناسب، خوبصورت، سب سے بہتر پیدا فرمایا. لیکن جب گرتا ہے ثم رددناہ اسفل السافلین، سب سے نیچے گر جانا. اس لیے کہ ہر دن کا اپنا وجود برکات نبوی سے قائم رکھے ہوئے، اور یہ برکات نبوی سے محروم ہو جائے تو پھر اس ذرے سے بھی نیچے چلا گیا. محروم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس قادر مطلق نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے کائنات بنائی، ہر ستارے سیارے کو تیری خدمت پہ لگا دیا، فرشتوں کو تیری خدمت پہ لگا دیا، ہواؤں کو تیری خدمت پہ لگا دیا، پانیوں، بارشوں، بادلوں کو تیری خدمت پہ لگا دیا، جانوروں، چرندوں، پرندوں کو تیری خدمت پہ لگا دیا، زمین تیری خادم بن گئی. ابھی میں تجھے زبردستی اپنے قریب بلاؤں تو تو آئے گا؟ میری اتنی نعمتوں کا شکر کرنے میرے پاس نہیں ہے. تو یہ کہنے نہیں آئے گا کہ اے اللہ تیری میرے پہ بہت مہربانی، تیرا بہت احسان ہے. تو یہ بات از خود اپنی مرضی سے نہیں کہے گا. یہ بات میں تجھ سے زبردستی کہلواؤں تب کہے گا. تو زبردستی کہلوانے کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان کا جو شعور انسان کو دیا ہے، کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا. اسی لیے نبی انسانوں میں سے پیدا فرمائے. نبوت انسان کو ملی ہے، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی دوسری مخلوق نور نبوت سے سرفراز نہیں ہوئی. یہ شعوری انسانوں میں ہے. اب اگر انسان اتنا احسان فراموش نکلے کہ وہ اللہ سے بات کرنا گوارا نہ کرے، اور جب بارگاہ الہی کی حاضری کا وقت آئے تو کہے کیا مصیبت ہے یار، یہ تو مجھ سے تو نہیں ہوتا. جب ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مفہوم یہی ہے نا کہ بھئی مجھ سے بار بار نہیں جایا جاتا، تم رکھو اپنا دربار اپنے پاس. جب ہم اس کے ممنوع چیزیں، حرام مال کھاتے ہیں تو مطلب تو یہی ہے نا بھئی کہتے رہو جو کہنا ہے تمہیں، میں جو مل گیا کھاؤں گا. یہی آزمائش اس نے رکھ دی، اور یہ وقتی طور پر ہے، اس عارضی زندگی میں ہے. جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بندہ یا دوست یا دشمن ایک طرف چلا جاتا ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا آپ نے فرمایا قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. پھر فرصت نہیں ملتی نہ واپسی کی نہ تلافی مافات کی. تو انسان کے سامنے یہ آزمائش آ گئی. اب اسے دنیا چھوڑنا نہیں ہے، اسے خود کو قتل نہیں کرنا، اسے بھوکا نہیں رہنا. کھائے، اچھا لباس پہنے، اچھی دولت کمائے، اچھی گاڑیاں رکھے، اچھا گھر بنائے، لیکن کمانے کا طریقہ وہ ہو جو محمد رسول اللہ نے بتایا. کھانے کا طریقہ وہ ہو جو حضور علیہ السلام نے ارشاد کیا. خرچ کرنے کا بھی سلیقہ وہ ہو جو سنت نبوی میں موجود ہے. اب یہ اس طرح کوئی نہیں ڈھل سکتا.
غلام آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حکم خوشی سے اور دل سے قبول کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ دل ایک اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے۔ ہر غلام اپنے آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اس سے سرگردانی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا دل بھی بلیوں اچھل رہا ہو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا اور میں اس پہ خوش ہوں۔ نہیں، وہ دل سے ناراض بھی ہوتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے۔ لوگ ساری رات جن کا پہرا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، دل میں تو شاید انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ خود تو سو رہا ہے، ہمیں کھڑا کر دیا۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ان کے دل بھی ساتھ ہوں۔ یہاں ایک آزمائش اور بھی ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ آپ کی اطاعت ہی کر لے اور آپ کا کہا مان لے، نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا کوئی حکم ان کے دل کو ناگوار نہ گزرے۔ صرف یہ پابندی نہیں کہ حکم مانے، پابندی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا کوئی ارشاد ماننے والے کو ناگوار نہ گزرے۔ اگر حضور فرما دیں کہ یہاں تمہیں جان دینی ہے تو خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میری جان قبول ہو گئی، اور اسے لٹا دے۔ حکم ہو کہ تمہیں مال دینا ہے، خوش ہو جائے الحمدللہ میرا مال قبول ہو گیا۔ لیکن جو بندہ اپنا ہاتھ منہ دھو کر ایک سجدہ کرنے کا تکلف نہیں کرتا، وہ جان مال کیا دے گا؟ جو اتنا محروم ہے، اتنا دور ہے کہ بارگاہ الوہیت میں تو دینا کچھ بھی نہیں، لینے کے لیے جانا ہے۔ اللہ کو دینے کچھ نہیں جانا، مانگنے جانا ہے، اپنے دکھ درد بیان کرنے ہیں۔ تو انسان کا اختیار صرف اتنا ہے میرے بھائی کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات چاہیے، یا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خیر ہے، گزارا ہو رہا ہے، میں اپنے طور پر کر لوں گا، مجھ سے یہ غلامی نہیں ہوتی بس۔ اگر حصول برکات کا فیصلہ کرتا ہے تو ان کے حصول کی توفیق بھی وہ دے، اور نافرمانی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے مہلت بھی وہی دیتا ہے۔ جب بارگاہ عالی میں جائے گا کوئی نیا مقدمہ، یہ نئی شہادتیں نہیں ہوں گی۔ فرمایا میدان حشر میں تمہارا جو کچھ زندگی میں تم کرتے رہے وہ اعمال نامہ تمہیں دے دوں گا، اور حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنی فائل پڑھ لو۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود اپنے لیے بہترین جج ہو۔ اگر تم نے خدمت پیغمبر کو چنا ہے، تمہارے کردار نے اس کی تائید کی ہے، تمہارے دل نے اس پر مسرت کا اظہار کیا ہے، تمہیں خوشی ہوئی ہے روزہ رکھ کے، تمہیں بھوکے پیاسے رہ کر مزہ آیا ہے، تمہیں سجدہ کر کے لطف آیا ہے، تمہیں جان مال لٹا کے مزہ آیا ہے، تمہیں لطف دیا ہے اطاعت محمد الرسول اللہ نے، تو جاؤ موج کرو، آج بارگاہ نبوی میں جاؤ اور جاؤ موج کرو۔ لیکن اگر تمہیں گراں گزرتی تھی وہ گھڑیاں، تمہیں وہ قید لگتی تھی کہ یہاں سود لینے سے بھی منع کر دیا، حرام کھانے سے بھی روک دیا، پرائی عزتوں سے کھیلنے سے بھی پابندی لگا دی، باقی بچا کیا بھائی؟ موج میلہ تو ختم ہو گیا، ہم تو موج کریں گے۔ تو فرمایا اپنی کتاب پڑھو اور جاؤ
رحمت الہی کا دامن تو تم نے خود چھوڑ دیا. اب جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں غضب ہوگا. غضب کو دے بھگتو اور جاؤ. ہم بھی کیا قصہ لے بیٹھے. رمضان المبارک میں عموماً فضائل رمضان پہ، مسائل رمضان پہ بات ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فضائل اور احکام علاج ہیں، اور علاج زندوں کا کیا جاتا ہے. بیمار ہو، زندہ ہو، اسے علاج اور پرہیز بتائی جاتی ہے. اگر کوئی زندہ ہی کسی کے پاس زندگی ہی نہ ہو تو اسے زندگی سے آشنا کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں اس کے پاس فرصت ہے اور حیات انسانی ہے اس کا تعلق محمد الرسول اللہ سے، ورنہ وہ مردہ ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. آپ مردوں اور بہروں کو نہیں سنا. یہ مردے اور بہرے کیا حضور قبرستانوں میں جا کر واز کرتے تھے یا پاگل خانوں میں؟ نہیں. جو لوگ اپنے دل کا تعلق حضور سے نہیں جوڑتے تھے قرآن نے انہیں مردہ کہا. ان مردوں کو سنا کر کیا کریں گے؟ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال. ان میں حیات کی رمق نہیں ہے. اور وہی قانون ہے آج بھی کہ جس کے دل کا رشتہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے زندہ نہیں ہے. تو بیماری کی دوا اور پرہیز تو زندوں کے لیے ہوتی ہے. یہ فضائل و احکام تو دوا اور پرہیز ہے، یہ تو زندوں کے لیے ہے. جہاں حیات ہی ناپید ہو. اور یہ معاملہ زبردستی کا نہیں ہے، یہ معاملہ دلی الفت، محبت اور عشق کا ہے. قرآن کریم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے کنتم عادا. لوگوں تم دشمن تھے، صرف دشمن. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جوں جوں دین مٹتا گیا تو جب بعثت نبی کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے کہ زمین پر انسان دشمن کی صورت میں بستے، کوئی کسی کا دوست نہیں تھا. اپنے لالچ، اپنے ایک لقمے کے لیے دوسرے کا گلا کاٹتے، باپ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بھائی بہنوں کی عزت بیچ کر کھاتے. ہر طاقتور کمزور کا مال چھیننا، اسے قتل کرنا اپنا حق سمجھتا. انسان انسانوں کو کاٹ کر کھاتے، انسان بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو ان کے سامنے ذبح کرتے. کیا پوری دنیا کا اس وقت کا اگر نقشہ کھینچا جائے تو یہی نہیں؟ تو فرمایا کنتم عادان، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. موقع ملنے کی دیر تھی، جسے موقع ملتا تھا دوسرے کو کاٹ کھاتا. یہ کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نے تمہارے دلوں کو محبت سے سرشار کر دیا. اس نے تمہیں محبتیں دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم بھائی بھائی اور ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے بنے. یہ محبت تھی جو خانہ بدوشوں اور عرب کے بدوؤں اور خیموں میں سے پھوٹی اور روح زمین کو محبتوں سے سیراب کر کے. آج کی تاریخ بھی، آج کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ قیام امن کے لیے گولے اور بم برسائے جاتے ہیں. اور وہ زمانہ بھی تھا کہ روح زمین کو دکھ اور درد سے پاک کر کے ایسا امن دیا گیا کہ کسی کافر عورت، کسی کافر بوڑھے کی آہ، کسی کافر عورت کی چیخ، کسی کافر یتیم بچے کا آنسو بہتا نظر نہیں آتا. مومن تو مومن،
کافر کو بھی حقوق انسانی اگر دیے تو انہی پروانوں اور دیوانوں نے دیے جو شمع رسالت کے پروانے اور دیوانے تھے، جو صحراؤں سے اٹھ کر زمین پر چھا گئے اور جنہوں نے جگہ جگہ باطل خداؤں کی حکومتیں ختم کر کے الہ العالمین اور رب العالمین کی حکومت قائم کی اور ہر فرد و بشر کو انصاف نصیب۔ تو تاریخ ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ سے رشتہ الفت جوڑ بیٹھے تھے۔ صحابہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھا ہے، لباس پرانا پھٹا ہوا ہے، بال پریشان ہے، مزدور آدمی، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ جنت کی گفتگو اور جنت کی نعمتوں کی گفتگو چل رہی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ ہاں فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے؟ یا رسول اللہ جنت نہیں چاہیے، اگر اللہ یہی دائمی زندگی دے دے، یہی مدینہ ہو، یہی ہم ہوں، یہی آپ ہوں، یہی رہیں، جنت میں بھی تو دائمی زندگی اسی نے دینی ہے۔ اب مدینہ منورہ میں عالم یہ ہے کہ روح زمین کی کافر طاقتیں مٹا دینا چاہتی ہیں۔ 3 برس تک صحابہ کرام رات کو بھی زرہ اتار کر اور اسلحہ رکھ کر نہیں سوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں رات کو بھی کوئی بندہ زرہ اتار کر یا اسلحہ رکھ کے نہیں سوتا تھا، اسی طرح جکڑے ہوئے چارپائیوں پہ ہوتے تھے۔ اتنا خطرہ، کھانے کو ملتا نہیں ہے، مزدوری کی گنجائش نہیں ہے، دنیا ساری دشمن ہے، کہیں تجارت کے لیے آ جا نہیں سکتے۔ عجیب آدمی ہے، کہتا ہے بے شک سب تکلیفیں برداشت، سب دکھ گوارا، یہی اللہ دوام دے دے، اس میں کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں ہم بھوکے ہوں پیاسے ہوں، کپڑے میلے ہوں یا نئے، آپ جلوہ افروز ہیں مسجد نبوی میں، اگرچہ کھجور کے تنوں اور کھجور کے پتوں کی ایک کچی عمارت ہے، لیکن جہاں محمد رسول اللہ جلوہ افروز ہے ساری کائناتیں وہاں لٹائی جا سکتی۔ اور ہم جیسے بھی ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے جمال جہاں تاب سے دل سیراب ہو جاتا۔ اب جنت میں آپ مقام محمود پر ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہمیں جگہ ملے گی، وہ کتنے فاصلے ہوں گے، تو اس جنت کو ہم کیا کریں گے جو ہمیں آپ سے جدا کر دے، جہاں آپ کا جمال نظر نہ آئے، جہاں ہم زیارت سے سیراب نہ ہو سکیں۔ یہ تو پھر عشق کی دیوانگی ہے۔ اور یہ بات نہیں تھی، یہ ان کے دل کی آواز تھی، اس لیے کہ اس کا جواب حضور نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب رب العالمین نے دیا۔ اور اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ گھبراؤ نہیں، میری جنت کو نہ ٹھکراؤ، جنت میں کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جو عاشق ہیں یہ اس وقت بھی محبوب کے پاس جا اپنے گھر میں ہوں گے، لیکن جیسے آج گھروں سے آتے ہو جنت کے جس حصے میں ہوگے وہاں سے بھی تمہیں جمال نبوی دیکھنے کی اجازت، وہاں سے بھی حضور کی محفل میں جاؤ گے، صدیقین کے ساتھ بیٹھو گے، شہداء کے ساتھ بیٹھو گے، صالحین کے حسن اولئک رفیقا۔ اب اللہ اسے سمجھا رہا ہے کہ بڑی مزے کی مجلسیں ہوں گی، بھائی تو جنت سے بیزار کیوں؟ حسن اولئک رفیقا، بڑی مزے کی محفل۔ ارے دنیا کیا ہے، دنیا کی لذت ہے کیا ہے؟ عشق و محبت میں تو انہوں نے جنت کو بھی کہا کہ یا اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رہنے دے، اگر جنت بھی ہمیں جدا کرتی ہے تو پھر ہمیں جنت سے بچا لے، یہی رہنے دے۔
دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں بھی یہ درد ہے، ہماری بھی آرزو ہے کہ حضور سامنے ہوں اور ہم وہاں بیٹھے۔ کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کہیں اس سے حضور ناراض نہ ہو جائے؟ اس کو محبت ایک بے باک جذبہ ہے، اور مادی اور دنیاوی عشق کا حاصل یہ ہے کہ یہ عشاق معشوق کی بھی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ بے شک مجنون عاشقوں کے امام ہوں اور رانجھا عاشقوں کا بادشاہ ہو، لیکن لیلا اور ہیر کے پلے بھی انہوں نے چھوڑا تو ککھ نہیں، رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ کون سا عشق ہے؟ اس بارگاہ میں عشق و محبت بھی حدود و قیود کے پابند آتے ہیں۔ ادب گاہست زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ شاعر نے تو کہا تھا نفس گم کردہ می آیند جنید و بایزید اینجا، لیکن میں اس شعر میں تبدیلی کر کے پڑھا کرتا ہوں کہ حضرت جنید رضی اللہ عنہ، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی حیثیت اس بارگاہ میں وہ نہیں بنتی جو ابو بکر و عمر کی۔ کہاں وہ کہاں وہ؟ تو وہاں تو فاروق اعظم جیسے بندے اور ابوبکر صدیق جیسے بندے ڈر ڈر کے کام کے حاضر ہوتے تھے۔ نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ عشق کے جذبے بھی وہاں بے لگام نہیں ہو سکتے، وہاں کوئی رانجھا نہیں بن سکتا، وہاں کوئی مجنوں نہیں بن سکتا، وہاں حدود و قیود کے پابند ہے عشق بھی محبت بھی، ادب و آداب کی محتاج ہے۔ سورہ حجرات میں دیکھ لو، صحابی بیچارہ بدوی صحرائی مال مویشی چرا کر اس پہ گزارا کرنے والا اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر بھاگا، کوئی بات پوچھنا چاہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضور حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے جا چکے تھے، محفل ختم ہو چکی تھی، اس نے شاید جانور کھولے جنگل میں چھوڑے یا انہیں پانی پلایا یا آنے میں دیر ہو گئی، اب اسے واپسی کی بھی جلدی ہے کہ ویسی مویشی چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عرض کرنی تھی، مجھے وقت دیجیے۔ اللہ کریم نے وہاں سے ارشاد فرمایا، فوراً وہی آئی، الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں، انہیں یہ جاہل ہے، ان کے پاس علم نہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اس کے دل میں درد بھی تھا، عشق بھی تھا، اس لیے اللہ نے اسے گستاخ نہیں کہا لیکن بے وقوف ضرور کہا، کہ سمجھ ہوتی تو اس طرح نہ کرتے، اور آئندہ حرام کر دیا کہ کوئی شخص پس دیوار کھڑا ہو کر حضور کو آواز نہ دے۔ اور اسی آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر حضور باہر نکلیں، کسی اور کام سے نکلے تو تم بات مت کرو، ہاں تمہاری طرف متوجہ ہو تو پھر اپنی بات عرض کرنا۔ عشق تمہارا اپنی جگہ، محبت تمہاری اپنی جگہ، جان نثاری اپنی جگہ، ضرورتیں اپنی جگہ، لیکن یہ تو کائنات کا محور و مرکز ہے، اسے تم ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہو؟ نا، جب تمہاری طرف نگاہ کرم اٹھائیں تو اپنا حال دل کہو، ورنہ خاموش کھڑے رہو۔ اور رسول برکات کا یہی طریقہ وہاں سے لے کر نیچے تک آتا ہے۔ اب تو دنیا زیادہ دانشور ہو گئی اور لوگ زیادہ ترقی کر گئے اور نئے جدید علوم آ گئے،
لوگ بھی کیا سادے ہیں. میاں جدید علوم آئے تو پیٹ بھرنے کے آئے، جدید علوم آئے تو مادی وجود کو سفر کرانے میں سہولتیں دے گئے، جدید علوم آئے تو بیماری کا کوئی طریقہ علاج یا آپریشن کا کوئی طریقہ جدید ہو گیا، درد دل کا طریقہ تو وہی پرانا ہے. کوئی جدید علم ایسا نہیں آیا جو دل میں عشق و محبت پیدا کر دے. اس کا طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کس جدید علم کی بات کرتے ہیں؟ سارے علم مادی ہیں، ساری ترقی مادی ہے، اور مادی وجود کے لیے جو وقتی اور عارضی ہے. میں یہ نہیں کہتا جدید علوم حاصل نہ کرو، ضرور کرو، مادی سہولتیں ضرور حاصل کرو، لیکن یہ ساری سہولتیں کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے. اور انسان ہی مردہ ہو تو اسے سہولتوں سے کیا حاصل؟ ایک میت کو خوشبودار صابنوں سے دھوتے رہو، خوشبودار تیل لگاتے رہو، بہترین گدوں میں لپیٹ کے رکھو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مردہ ہی ہے اسے خاک پہ پھینک دو، گدھ نوچ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بہترین مقبرہ بنا دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی، بات تو زندگی کی، اور زندگی ہے رشتہ الفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ طریقہ وہی ہے. ہم نے تو خود یہی سلیقہ دیکھا ہے. ہم 4-5 ساتھی ہوتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالی میں، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہاں سے حضرت کی خدمت تک آنے جانے میں، اور راستے میں 2-3 جگہ تبدیلی بھی کرنی پڑتی تھی، وہاں چائے بھی ہم پیتے تھے. اگر 5 روپے ہوتے تو 2-3 جگہ چائے کے پیسے دے کر، بسوں کا کرایہ دے کر آدمی یہاں سے جا کر واپس آ جاتا تھا. اب آج کل کی طرح ٹرانسپورٹ نہیں تھی، ایک پورا دن چاہیے ہوتا تھا جانے کے لیے اور ایک پورا دن واپسی کے لیے. بات بھی کرنی ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ عصر کے بعد باہر تشریف رکھتے تھے، لیکن وہاں تو گاؤں کے لوگ اور ملنے والے آ جاتے، اور جو ہم ہوتے ہم تو بات نہیں کر سکتے تھے. کوئی بیمار آ جاتے علاج پوچھنے، دوائی لینے، کوئی اپنی ضرورت کا، کوئی گاؤں کے لوگ ہی اپنی مختلف باتوں کے کوئی ملاقات کو آ جاتے. مغرب ہو جاتی، مسجد میں مغرب کی نماز ہوتی، پھر ذکر شروع ہو جاتا، ذکر کے بعد حضرت عشاء پڑھاتے اور واپس تشریف لے جاتے. اب صبح حضرت سحری کو تشریف لاتے، ذکر ہوتا، فجر کی نماز ہوتی، پھر کچھ طالب علم ہوتے، انہیں آپ اسباق پڑھاتے اور اندر تشریف لے جاتے. کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ عرض کرے کہ میری ایک گزارش ہے، میں اتنے دور سے آیا ہوں، میری بات سن. اشراق کے بعد حضرت باہر تشریف لاتے اور رفع حاجت کے لیے جاتے. اس وقت یہ لیٹرینیں وغیرہ نہیں بنی تھی، اور باہر کھیتوں میں تشریف لے جاتے تھے. تو ہم اگر 2-3 اکٹھے ہو جاتے تو ہم باری بناتے تھے کہ آج حضرت کے ساتھ میں جاؤں گا، مجھے ایک بات کرنی ہے، میں راستے میں اپنی عرض پیش کروں، تم کل چلے جا. تو وہ چند لمحے جو 100 گز 200 گز حضرت باہر جائے، وہ 200-300 گز چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، ان کے پیچھے تشریف لے جاتے. تو ہم ساتھ چلتے چلتے کبھی ڈرتے ڈرتے بات ہو گئی، کبھی ساتھ کانپتے کانپتے آ گئے. بھئی بات کیجی نہیں کر سکتے. حصول برکات کا یہ انداز ہم نے سیکھا ہے اور دیکھا. لیکن ایک عجیب بات ساری زندگی میں نے دیکھی ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی بات ہوتی ہے، جب پیش کرتے تو سن لیتے تھے حضرت، اس بات کا جواب نہیں دیتے تھے. اگر آپ کچھ ارشاد فرماتے تو وہ اور بات ہوتی. ہم نے اپنی بات پیش کی، وہ آپ نے سن لی،
اور اس کے بعد جو آپ فرما رہے ہیں وہ کوئی اور بات ہے، اس سے متعلق ہی نہیں ہے۔ کمال ہے بھائی۔ لیکن جو مسئلہ پیش کیا جاتا تھا وہ حل ہو جاتا تھا، واپسی پہ وہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تھا، خواہ وہ روحانی ہوتا خواہ مادی ہوتا۔ 25 برس الحمدللہ رفاقت رہی، اور 25 برس یہ عالم رہا کہ بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور جو بات کی جاتی تھی اس کا جواب نہیں ملتا تھا، اور کبھی جواب پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو طریق الفت جو ہے سارا ہی عذاب اور احترام میں ہے، اور یہی بات چاہیے بارگاہ الہی کو۔ ہماری بھوک پیاس سے اس کے خزانے میں بچت ہو جائے گی۔ جو لوگ غیر رمضان میں تھوڑا کھاتے ہیں وہ روزوں میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ غریب آدمی بھی 2 پکوڑے تو بنا بیٹھتا ہے، خواہ ساری زندگی اس نے کبھی نہ بنائے۔ گرمیاں ہوں تو کوئی شربت کا گلاس گڑ کا اسے ہی کوئی غریب بھی گھول لیتا ہے، ویسے ساری زندگی اس نے نہ پیو۔ رمضان میں تو غریب بھی اپنی حیثیت سے زیادہ کھا جاتے ہیں، کوئی بچت نہیں ہوتی خزانے اللہ کے کو، بلکہ رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں۔ بات بھوکا رکھنے کی نہیں ہے، بات وہی ہے کہ کیا دل کی گہرائی سے بات مانی جا رہی ہے یا نہیں، کیا اس بھوک پہ بھی دل خوش ہے، یا اس بیزاری میں ہے کہ کب یہ ختم ہوگا یار جان چھوٹے گی۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ بندے کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ سو میرے بھائی، دنیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس کی ہم خبر بھی رکھتے ہیں، کبھی اپنے دل کو بھی جھانک کے دیکھو۔ یہ فضائل و برکات بھی بیان ہوتی رہتی ہیں، احکام و مسائل بھی لوگ زیادہ جانتے ہیں، لیکن اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے دل حصول برکات کے لیے اس بارگاہ اگر جڑ گئے تو پھر ہم میں محبت آ جائے گی، ہم سراپا الفت بن جائیں گے، ہم سے دوسروں کو ایذا نہیں پہنچے۔ اور یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے نا دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ صرف اس کا حاصل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دہشت گردوں پر بہت بڑے دہشت گرد مسلط ہو گئے۔ یہ گھر اجاڑتے ہیں اور ان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں وہ ممالک اجاڑ دیتے ہیں۔ دہشت گردی سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ظلم سے ظلم نہیں رکتا۔ آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، آگ سے آگ نہیں بجھتی، آگ پانی سے بجھتی ہے۔ محبت پیدا کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق پیدا کرو بارگاہ نبوی سے، درد دل لاؤ، اور آپ کی محبت آپ کو کائنات کے لیے محبت کا نمونہ بنا دے گی۔ ہر چیز سے آپ محبت کریں گے، روکنے والوں سے بھی محبت کریں گے، مظلوموں سے بھی محبت کریں گے، جانوروں انسانوں سے بھی محبت کریں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس محبت ہوگی، اور وہ محبت علاج ہے، مرہم علاج ہے، زخم کا نرا نشتر نہیں۔ تو ہم ساری دنیا کے ہم چینل دیکھتے ہیں، سیٹلائٹ کے، ہم اخبار روزانہ 4-5 تو میں بھی پڑھتا ہوں، خاص سرسری پڑھوں، پھر لوگوں سے بھی سنتے ہیں، یہ سارا تو چل رہا ہے، کبھی ہم نے اندر بھی جھانکا ہے۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس رمضان کی کیفیات میرے دل کو کیا دے رہی ہیں، میری خواہشات کدھر جا رہی ہیں، میری آرزوئیں، میری تمناؤں کا مرکز کیا بن رہا ہے۔ اگر ہماری تمناؤں کو وہ رخ مل جائے کہ ہمیں آقا کی مرضی مقصود ہو جائے ہمارا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، باقی سب کچھ خود بخود ملتا رہے گا۔
ہر مسئلہ حل ہو جائے، ہر دکھ سکھ میں بدل جائے، ایک یہ بات بن جائے تو اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔